الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی اس جلسے میں تمام سامعین، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے اور پردہ نشین خواتین حضرات بڑی امید کے ساتھ تشریف لائی ہیں اور سارے حضرات تشریف لائے ہیں کہ آج اس منبر خطابت سے ہمیں کچھ حاصل ہونا ہے اور کچھ حاصل کرنے کی نیت سے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی زحمت کو قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اس مقصد میں بھی ہمیں اور آپ کو جو ہے اللہ بامراد فرمائے. میرے عزیزوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور ابھی رجب المرجب کا مہینہ گزرا ہے اور ابھی بہت ہی جلد رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمارے درمیان دستک دینے والا ہے. بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی مناسبت سے کچھ گفتگو کی جائے تاکہ ہمیں اس مہینے کی افضلیت اور اس مہینے کا تقدس ہمیں معلوم ہو. ہمیں ان مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے، ہماری شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ان مہینوں میں ہمارا شیوا کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس اعتبار سے کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں اس کی تمیز ہونی چاہیے، ہمیں اس کی معلومات ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کی نیا کو پار لگانا ہے. میرے عزیزوں، اس مہینے کی فضیلت اس اعتبار سے بھی معلوم کی جا سکتی ہے اور سمجھی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا: اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رجب کا مہینہ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہم کو
رمضان کے مہینے تک پہنچا، تاکہ رمضان کے جو فضائل ہیں، رمضان کے اندر جو اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے حاصل کرنے کا ہمیں موقع مل سکے۔ اللہ نے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا مانگی اور رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچنے کی دعا مانگی۔ ظاہر بات ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت موقف شان مہینہ ہے، بہت عظیم ترین مہینہ ہے۔ اسی بنیاد پر ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یعنی جو چل رہا ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے وہ میرے امتیوں کا مہینہ ہے، میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان مہینوں کی فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے ہمیں ان مہینوں میں اپنے آپ کو چاک چوبند کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو اعمال خیر کی طرف رخ کرنا ہے، ہمیں مسجدوں کا رخ کرنا ہے، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے بہت سے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بہت سے کھیلوں کا بھی شوق ہے، شغف ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب کسی چیز کا مسابقہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو ایسے ہی نہیں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی میدان میں اور مسابقے میں نہیں بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے، تب جا کر میدان میں آیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اسی طریقے سے یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی تیاری ہمارے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے اپنے آپ کو رمضان کے استقبال کے لیے اور رمضان میں اپنے آپ کو جو ہے پہنچانے کے لیے اور رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو تمام اعمال کے لیے آمادہ کرنے کے لیے یہیں سے مشق شروع ہو جاتی کر دیا کرتے تھے، راتوں رات عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ اور میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو گویا کی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو صرف 3 دن کا وقت ملا ہے، ہمیں اور آپ کو 3 دن کا وقت ملا ہے اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کا، اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ یہاں سے رخصت ہونے کا 3 دن ملے ہیں۔ وہ 3 دن کیا ہے؟ ایک وہ دن ہے جو گزر چکا ہے، ایک وہ دن ہے جو گزر چکا ہے، اور ایک وہ دن ہے جو آج موجود ہے، جو آج موجود ہے، جو کام کرنے کا دن ہے، اور ایک وہ دن ہے جو آئندہ کا دن ہے، آنے والا دن ہے، امید کا دن ہے۔ لیکن وہ آئندہ کا دن اور امید والا دن کسی کو یہ پتا نہیں کہ ہم زندہ بھی رہیں گے یا مر جائیں گے۔ تو جو یہ دن بچا ہوا ہے، جو دن گزر گیا اس سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے اور ندامت کرے کہ ہمارا وہ وقت گزر گیا، ہمارے ہاتھ سے وہ وقت نکل گیا، اور جو دن موجود ہے میرے عزیزوں، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے
اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنے میں کوئی جو ہے کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، کوئی لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو آنے والا دن ہے وہ خطرے کا دن ہے، پتہ نہیں وہ دن ہم کو میسر ہو کہ نہ ہو، اس لیے جو یہ دن ہم کو ملا ہے، جو آج کا دن ملا ہے، جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے میرے عزیزوں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہموار کرنا چاہیے۔ یہی حال تینوں مہینوں کا ہے، رجب کا، شعبان کا اور رمضان کا۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، رجب کا مہینہ گزر گیا، اب اس کے گزر جانے کی وجہ سے ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں ندامت کرنا چاہیے۔ ہاں افسوس وہ وقت نکل گیا، لیکن جو یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس میں اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی اطاعت کے لیے بالکل سرنڈر کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو ہموار کر دینا چاہیے کہ ہمیں پتہ نہیں آنے والا رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ میرے عزیزوں اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اگر ہم اس مہینے کی قدر کریں گے، اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں گے، اس مہینے میں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے ہم نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنے کے لیے اگر ہم آمادہ ہو گئے تو میرے عزیزوں اگر ہمارا وقت پورا ہو گیا اور رمضان تک نہیں پہنچے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے فیوز سے محروم نہیں فرمائے گا۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، ارادے کو دیکھتا ہے، میرے بندے کا ارادہ کیا ہے، نیت کا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس مہینے میں ہمیں اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ جیسے ہم بہت ساری چیزوں کو بہت پہلے سے تیاری شروع کرتے ہیں، رمضان بہت عظیم ترین مہینہ ہے، جیسے کہ ہم شادیوں میں سالوں سے پہلے تیاری کرتے ہیں اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، ترنت ہی کر لیتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے احترام کو دیکھتے ہوئے، رمضان کے رحمتیں اور برکتیں جو اللہ نے اس میں رکھی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کی تیاری ابھی سے کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھرپور تیاری کرتے تھے۔ میرے عزیزوں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک جگہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ اس کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اس کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے اور رجب کا مہینہ اس کھیتی کو کاٹ لینے کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزوں کاٹنے والا، کھیتی کو کاٹنے والا وہی کاٹے گا جو بویا ہے، جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ میرے عزیزوں ان مہینوں میں اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے ہمارے اعمال نیک ہوں گے، ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں گے، اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو یاد رکھو میرے عزیزوں ہمیں اس کا جزا ملے گا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جزا عطا فرمائے گا۔ اگر ہماری زندگیاں ان مہینوں میں بھی اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہوں گی، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے خلاف گزر رہی ہوں گی، اپنی منمانی گزر رہی ہوں گی، خواہشات نفسانیہ کے مطابق گزر رہی ہوں گی تو یاد رکھو میرے عزیزوں ان نافرمانیوں کی سزا بھی ہم کو بھگتنی پڑے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دنیا میں اگر
ہم نے اور آپ نے جو بھی نیکیاں کی ہیں، جو بھی عمل خیر کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں جزا عطا فرمائے گا، اس کی نیکیاں ہمیں ملے گی، اس کا بدلہ ہم کو ملے گا۔ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی بقیہ ادھیڑی ہے، اس کے خلاف کام کیا ہے، تو یاد رکھو میرے عزیزو، ہمیں سزا بھی ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سزا بھی دے گا، سزا بھی دے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پورے سال کو ایک پیڑ کی مانند بتایا، پورا سال ایک پیڑ کی مانند ہے، پورا سال کا تو 12 مہینہ ہے، یہ پورا 12 مہینہ ایک پیڑ ایک درخت کی مانند ہے، اور رجب کے مہینے میں اس پیڑ میں پتے لگتے ہیں، رجب کے مہینے میں اس پیڑ میں پتے آتے ہیں، جیسے پتجھڑ کے بعد پھر سے نئے سرے سے پھوپلیں نکلتی ہیں، پتیاں آتی ہیں، اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں اس درخت میں پتیاں آتی ہیں، اور شعبان المعظم کے مہینے میں اس درخت میں پھول اور پھل آتے ہیں، شعبان المعظم کے مہینے میں اس درخت میں پھول اور پھل آتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ان پھلوں کو توڑ لیا جاتا ہے، ان میووں کو توڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کے مہینے کو مغفرت کے لیے خاص کیا ہے، اور شعبان المعظم کے مہینے کو شفاعت کے لیے خاص کیا ہے، اور رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کو دو چند کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو دو چند کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، شفاعت کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یاد آ گیا۔ میرے عزیزو، میرے نبی کا عمل یاد آ گیا۔ میرے نبی اس مہینے کی شعبان المعظم کی 13ویں شب کو اللہ کے حضور میں سر سجود ہو کر کے اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، آوازاری کر رہے ہیں، آو بکا کر رہے ہیں، اور درخواست کر رہے ہیں کہ میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود برحق، میری امت کی شفاعت مجھے نصیب فرما دے۔ غور سے سنیے، میرے نبی اپنی امت کے لیے پریشان ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں مجھے میری امت کی شفاعت عطا فرما دے، میں اپنی امت کی شفاعت کر سکوں، مجھے اپنی امت کی شفاعت کا حق عطا کر دے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی اس عبادت کو دیکھ کر، اس قرآن کو دیکھ کر کے، اس آو بکا کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے 1/3 کی شفاعت قبول فرما لی۔ پوری امت کے 1/3 پوری امت میں سے 1/3 حصہ کا شفاعت قبول فرما لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملی۔ آپ 14ویں رات کو پھر وہی عمل کرتے ہیں، اللہ کے آگے سر سجود ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اور اللہ سے پھر یہی فریاد لگاتے ہیں، یہی صدا لگاتے ہیں، اے میرے پروردگار، مجھے میری امت کی شفاعت عطا فرما دے، تاکہ کل میدان محشر میں اپنے امتیوں کی شفاعت کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں، 2/3 شفاعت کو قبول فرماتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، پھر 14ویں شب جو جمعرات کو آنے والی ہے، 15ویں شب 14 تاریخ 15ویں شب جو جمعرات کو آنے والی ہے، اس شب کو پھر آپ یہی عمل کرتے ہیں میرے عزیزوں، اور یہی فریاد لگاتے ہیں اللہ کے حضور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی شفاعت کا حق میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے نبی ہمارے اولاد کے لیے شفاعت کے لیے اتنا بے چین، اتنا پریشان ہے کہ میری امت کسی طریقے سے جنت میں جانے والی بن جائے،
جہنم سے بچ جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، آج ہم اور آپ سوچیں، ہم اپنے نبی کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، ہم اپنے نبی کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں۔ اور شفاعت کا مطلب کوئی ناجائز مت سمجھے، ناجائز مت سمجھے کہ میرے نبی تو میری شفاعت کر لیں گے، میں اس دنیا میں جیسا چاہوں ویسی زندگی بسر کر لوں، ڈکیتی ڈالوں، رائزنی کروں، شراب خوری کروں، اور شراب نوشی کروں، جوا کھیلوں، زنا کروں، جھوٹ بولوں، بےایمانی کروں، ارے میرے عزیزوں ساری برائیاں کروں، اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ میرے نبی نے تو میری شفاعت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں، ایسا نہیں ہے کہ ساری برائیاں کرتے رہو، ساری گندگیاں اپنے اندر پیدا کرتے رہو اور میرے نبی میری شفاعت فرما لیں گے۔ میرے نبی کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کیجیے، اللہ کے احکاموں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں جو کمی آئے گی میرے عزیزوں، اس میں جو ہماری اولاد کی جو چوک ہو جائے گی، اس چوک کو میرے عزیزوں میرے نبی میری شفاعت فرمائیں گے۔ ہاں، اس میں جو کمی آئے گی تب جا کر میرے نبی میری شفاعت فرمائیں گے، تب میرے نبی شفاعت فرمائیں گے۔ میرے عزیزوں، آنے والی جو 15ویں شب ہے، شب برات کی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے فیصلے کرتا ہے۔ کتنے نئے لوگوں کو اس دنیا میں آنا ہے اور کتنے اس دنیا سے جانا ہے، کتنے اس دنیا سے جانا ہے، کن کو کیسے رزق ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، کون سے لوگ حج میں جانے والے ہیں، یہ بڑے بڑے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شب کی رات میں کرتا ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا سیوا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا سیوا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نہا دھو کر اچھے صاف ستھرے کپڑے ضرور پہن لیتے ہیں، الحمدللہ سر پہ ٹوپی بھی آ جاتی ہے، اور عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے عمل کیا ہوتا ہے؟ اس دن کے لیے تیاری ابھی سے شروع ہو گئی ہوگی۔ ہماری اور آپ کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ گھروں کو سجانا ہے، گھروں کو کمکموں سے سجانا ہے، مسجدوں کو جو ہے لائٹوں سے کمکموں سے سجانا ہے، قبرستان کو بھی سجانا ہے، اس سجانے میں لگے رہتے ہیں، اور لذیذ کھانوں میں رہتے ہیں کہ اچھا کھانا ملے گا، تہوار بولتے نا، ایک تہوار آ رہا، عمدہ کھانوں میں ہمارا انتظام لگا رہتا ہے کہ عمدہ کھانا ہو، اور گھر کو سجایا جائے، قبرستان کو سجایا جائے، مسجدوں کو سجایا جائے۔ میرے عزیزوں، ہم سے اور آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ گھروں کو کیوں نہیں سجایا، اور قبرستان کو کیوں نہیں سجایا، مسجدوں کو کیوں نہیں سجایا۔ اور میرے عزیزوں، سجانا ہی یہی نہیں ہے، سجانے کے بعد ایک تفریح گاہ بن جاتا ہے، نمائش گاہ بن جاتا ہے وہ۔ میرے نبی پوری زندگی میں قبرستان ایک مرتبہ تشریف لے گئے اس رات میں، روایت میں جو آتا ہے۔ اور ہمارا رات کا سیوا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اور اکیلے تشریف لے گئے میرے نبی، جماعت کے ساتھ نہیں گئے۔ ہم لوگ میلہ لگاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، قبرستان ہوا ہے اور وہاں جو ہے جو تفریح کی چیزیں ہیں، جو سجاوٹ ہے، وہ سب دیکھا اور دیکھ کر آئے، اور چائے کی چسکیاں لی اور گئے بستر پہ آرام سے لیٹے اور سو گئے۔ ہماری یہی شعبان المعظم کی یہی عبادت ہے، ہمارا یہی کام ہے۔ میرے عزیزوں، اصل ہمیں رات کو اپنے دل کو مزین کرنا ہے، اپنے دل کو اور ایمان کو مسکر کرنا ہے، عقیدے کو مضبوط کرنا
زندگی میں لانے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں. ہم سنت نبوی پر چلنے والے بنے, سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنے والے بنے, زندگی کے ہر شعبے میں سنت پر عمل کرنے والے بنے. میرے عزیزوں, آج ہماری یہ سوچ ہے, ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمیں کوئی یہ نہ جانے پائے کہ ہم کون ہیں. اپنی شناخت مٹاتے ہیں, اپنی شناخت پہچاننے سے بچاتے ہیں. افسوس ہے میرے عزیزوں, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا, اتنا کمزور ہو جائے گا, بڑے افسوس کی بات ہے. آج اپنی پہچان آج مسلمان چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. میرے عزیزوں, ایک وقت تھا کہ جس ملک میں ایک مسلمان پہنچ جاتا تھا, ایک اللہ والا پہنچ جاتا تھا, ایک نبی کا امتی پہنچ جاتا تھا, میرے عزیزوں وہ ملک دائرہ اسلام میں لوگ جاؤ در جاؤ داخل ہوتے تھے, جماعت در جماعت داخل ہوتے تھے. لیکن آج افسوس ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر گھن کرتے ہیں. ہمارے اخلاق ایسے نہیں, ہمارے معاملات ایسے نہیں, ہمارا ایمان ایسا نہیں. میرے عزیزوں, بڑی دکھ کی بات ہے, بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک میرے عزیزوں, اس مہینے میں 15ویں شب کی رات میں ہماری مائیں اور بہنیں ذرا خاموش ہو جائیں, اس کام کی بات کو سن لیں. مائیں بہنیں ہماری خاموش ہو جائیں. ایک رسم بہت زبردست ہوتی ہے. اس مرتبہ بھی مجھ سے کئی لوگ جو ہے ٹچ ہوئے, اور کئی لوگوں نے جو ہے اس میٹر پہ, اس معاملے پر گفتگو کی. جس کے ہاتھ میت ہو جاتی ہے, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, کسی کے باپ کا, کسی کی ماں کا, کسی کی بہن کا, کسی کے بھائی کا, کسی کی دادا کا, کسی کی دادی کا, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, تو ہماری مائیں اور بہنیں اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کرتی ہیں. شعبان کی 15ویں شب کو بڑی شدت سے انتظار کرتی ہے, اور بڑی شدت سے اس کی تیاری ہوتی ہے, بہت شدت سے اس کی تیاری ہوتی ہے. کہتی ہے کہ جو انتقال کر گئے ہیں گھر میں, ان کو مٹی میں ملا دیا جائے, ان کی روح کو روح میں ملا دیا جائے, پرکھوں کی روح میں ملا دیا جائے. اس کو نام معلوم ہے کیا ہے؟ عرفہ کرتی ہے, یعنی روح کو روح ملانا, مٹی کو مٹی ملانا. ہم اور آپ اپنے کندھوں پہ جنازے کو لے گئے, ان کو لحد میں اتار دیا اور بن کے بچھا دیے گئے, مٹی دے دی گئی. ابھی ان کے نزدیک ابھی وہ مٹی میں نہیں ملے, ابھی وہ مٹی میں نہیں ملے, ابھی ان کے نزدیک روح بھٹک رہی ہے, ابھی ہماری ماں اور بہنوں کے نزدیک روح بھٹک رہی ہے. میرے عزیزوں, یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ چلا اور کہاں سے یہ آیا, اور ہماری ماں اور بہنوں کے ذہن و دماغ میں کہاں سے یہ چیز رچ گئی اور بس گئی کہ مٹی کو مٹی میں ملا رہے, عرفہ کر رہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان کی روح پرکھوں کے روح میں نہیں ملے گی. افسوس صد افسوس میرے عزیزوں, افسوس صد افسوس. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مٹی دینے والے مٹی دے کر وہاں سے ہٹتے ہیں, فوراً منکر نکیر کی آمد ہوتی ہے, فوراً منکر نکیر کی آمد ہوتی ہے, اور وہ منکر نکیر ان انتقال کرنے والوں کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں, من ربک, من ربک, بتائیے آپ کا معبود برحق کون ہے, آپ کا پالنہار کون ہے, آپ کا خالق کون ہے, آپ کا مالک کون ہے, آپ کا حاجت روا کون ہے, آپ کا مشکل کشا کون ہے. من ربک. اگر
ان کی زندگی احکام الہی کے مطابق گزری ہوگی اور ان کی زندگی عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزری ہوگی تو فوراً جواب دیں گے میرے عزیزوں ربی اللہ. من رب کا جواب ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. اور اگر میرے عزیزوں اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کے فرمودات کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، توحید کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی تو وہاں کیا جواب دے گا؟ ہے ہاتھا لا ادری. افسوس میں نہیں جانتا، افسوس میں نہیں جانتا. پھر فرشتہ سوال کرے گا ماذا تقول هذا الرجل. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر شباہت لائی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا اس آدمی کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا کہنا ہے؟ اگر ہماری اور آپ کی زندگی سنت رسول کے مطابق گزری ہوگی، سنت نبوی کے مطابق گزری ہوگی، سنت سے ہمارا تعلق رہا ہوگا، سنت کے ہم گدیا رہے ہوں گے اور سنت کے مطابق ہم اپنے آپ کو عمل کر رہے ہوں گے سنت کے مطابق اور سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال رہے ہوں گے تو میرے عزیزوں ہم ہر آپ جواب دیں گے وہاں پر حاضر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر فرشتہ سوال کرے گا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں دین اسلام کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کی نیا کو کھے ہوں گے اور اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالے ہوں گے تو وہاں پر ہم اور آپ جواب دیں گے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ورنہ میرے عزیزوں تینوں سوالوں کا جواب یہی ہوگا ہے ہاتھا لا ادری. افسوس میں نہیں جانتا. میرے عزیزوں جواب صحیح اور درست ہوگا، جواب صحیح اور درست ہوگا تو روایت میں آتا ہے کہ وہیں پر جو تنگ جگہ ہے، جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، ہم اور آپ صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اس میں. جنازے کو اتارنے کے بعد ہم اور آپ وہاں پر صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اس تنگ زمین جگہ کو وسیع سے وسیع تر کر دی جائے گی، اتنی وسیع کر دی جائے گی، اتنا کشادہ کر دی جائے گی تا حد نظر، جہاں تک ہماری نظر جائے گی وہ لہر اتنی چوڑی کر دی جائے گی، اتنا کشادہ کر دی جائے گی. اگر جواب درست نہ ہوا میرے عزیزوں، جواب ہم نہیں دے سکے جو جواب دینا چاہیے، جواب دینے میں فیل ہو گئے تو وہ جو تنگ جگہ ہے وہ جگہ میرے عزیزوں تنگ سے تنگ تر کر دی جائے گی اور جو ہے قبر کو سمیٹ دی جائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ دائنی پسلیاں بائیں میں گھس جائیں گی اور بائیں پسلیاں دائیں میں گھس جائیں گی. یوں ادوار سے میرے عزیزوں پسلیاں آپس میں ایسی ہو جائیں گی، اتنی تنگ کر دی جائے گی اور وہیں پر عذاب شروع ہو جائے گا. قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا میرے عزیزوں. تو بتاؤ ذرا سمجھاؤ ذرا کہ ان کی روح بھٹک کہاں رہی ہے، ان کی روح بھٹک کہاں رہی ہے جو ہمارا بھٹکا رہے ہیں، جو شیطان نے ہم کو ورگنا رکھا ہے. اسلام کا جو شیطان کا جو سبق ہم نے پڑھ رکھا ہے، اس نے جو ہمیں سبق دے رکھا ہے کہ روحیں بھٹک رہی ہیں، ان کو مٹی میں ملانا ہے، ان کو پرکوں کے روح میں ملانا ہے. کہاں بھٹک رہی ہے؟ اور میرے عزیزوں ایک وقت آئے گا قیامت برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگا اور جب قیامت برپا ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب کچھ بنا ہو جائے گا، ساری
گے تو میری ماں اور بہنوں بتا تو صحیح، اس وقت ان لوگوں کو عرفہ میں کون ملائے گا؟ کون بچے گا عرفہ میں ملانے والا؟ کون کرے گا عرفہ؟ ہے کوئی کرنے والا؟ تو سب تو ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں، ان رسموں سے بچو، رسمیات سے بچو، رواجیات سے بچو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو چیز کرنے کی ہے، جو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، ان تعلیمات پر چلنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزوں، رسمیات سے بچیں۔ اس آنے والی جو 15ویں شب ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بخشش کو عام کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اپنی مخلوق کو بخشتا ہے، لیکن 6 ایسے محروم شخص ہیں، بد نصیب شخص ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ ان 6 لوگوں کو سن لو میرے عزیزوں، تفصیل کی باتیں پھر وہ بتائیں گے۔ ایک مشرک، ایک شراب خور، شراب پینے والا، ایک والدین کا نافرمانی کرنے والا، ہمارے نوجوان سن لیں، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور ایک زانی، چاہے عورت ہو کہ مرد ہو، زانی زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، اور ایک چغل خور، اور ایک رشتوں کو توڑنے والا، آپس میں 2 لوگوں کو جدا کرنے والا، ایسے لوگوں کی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں۔ میں حضرت مولانا کا سرزمین پرشد پور پر تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور مولانا کا بہت ہی ہم ممنون اور مشکور ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اپنی قیمتی وقت ہمیں اور آپ کو دیا تاکہ ہم آپ کے نصائح کو سن سکیں، آپ کے وعظ کو سن سکیں، آپ کے پیغامات کو سن سکیں، تاکہ ہم آپ کے نصائح کے مطابق، آپ کے وعظ کے مطابق ہم اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر سکیں، اور آنے والا مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، آپ کے دیے ہوئے اسباب کے مطابق اور آپ کے نصائح کے مطابق ہم آنے والے مہینے کے تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے والے بنے۔ میرے عزیزوں، اسی طریقے سے ہم ماسٹر غیاث الدین آزاد صاحب اور ان کے صاحبزادے شہاب الدین آزاد اور ان کے تمام معاون کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بہترین موقع فراہم کرایا کہ ہم اور آپ اس نورانی محفل میں قال اللہ اور قال رسول کو سنیں، اور سن کے اسی کے مطابق اپنی زندگی کے سانچے کو اسی میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس جلسے کو بھی قبول فرمائے، اور اس جلسے کی افادیات کو عام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرت مولانا محمد توقیر صاحب ندوی سے استقبال